بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حلبیہ ایک بہت مشہور ترین عربی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو کہ پاکستان میں 7 جلدوں میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑے امام شیخ علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ان کی عربی کتاب کا ٹائٹل اور اس کا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون، اور انسان عربی میں آنکھ کے اندر یہ جو کالی پتلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اردو میں انسان سے مراد ہم انسان ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 7 جلدوں میں کتاب ہے اس سے وہ جو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اور جو ایک پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آنکھ کے اندر یہ کالی پتری محفوظ ہوتی ہے، اس طرح ہر مسلمان کی آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محفوظ ہونی چاہیے۔ تو میں نے جب یہ کال پڑھا تو میں بہت ہل گیا اس کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیرہ دورے کے ہر لیکچر کا آغاز کسی بڑے سے بڑے سیرت نگار کے کسی اقتباس سے کرتے ہیں کہ جو پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو اسی آغاز کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں ٹاپک چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک نوزائیدہ اسلامک حکومت قائم کی ہے، اور اس کے ڈیموگرافکس میں اور اس میں جو قبائل ہیں اور ان کی پاورز ہیں ان سب کو ہم نے پڑھا، جس میں یہود، منافقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 10 سالہ مدنی دور میں آپ کو جو آگے چل کر بڑے بڑے تھریٹس آنے ہیں ان کو ہم نے پہلے ہی شروع میں ساری ان کی پاورز، ان کی سواٹ انالیسس کیا کہ اسٹرینتھ، ویکنس، اپرچونٹی، تھریٹس، یہ سارا انالیسس ہم نے کیا لاسٹ ایپیسوڈ میں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے ہیں، مسجد کے ساتھ ایک یونٹی قائم کی، پھر دوسرا آپ نے مواخات قائم کر کے تو ایک انٹرنل جو داخلہ کو آپ نے مستحکم کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اگلے پاسبل تھریٹس ہو سکتے تھے ان کے بارے میں ایک فیصلہ جاری کیا جو ہمارے اردو میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کو چارٹر کہا ہے، اور چارٹر سے مراد ہے کہ فیصلہ۔ اور یہاں ایک بہت اہم بحث ہے، اس کی ڈیٹیل میں جو جائیں تو اس کا جو سارا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم معاہدہ کہتے ہیں تو ایک اسلام کی شان اور ایک اسلام کی سپریمیسی اس میں سے شو نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے اندر بھی نہیں اترتی، جبکہ اگر آپ اس کو چارٹر کہہ دیں یعنی فیصلہ کہہ دیں تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ اکثریت میں ہم نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن کم تعداد میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک رہتی دنیا کے لیے یہ ایک ہمارے لیے ایک لیسن چھوڑا ہے کہ اسلام وہ جب تخت پہ آتا ہے تو وہ پھر اپنی شان دکھا سکتا ہے۔ اسی بات کو ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال اس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اور آپ کے پاکستان میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ اس کو فیصلہ اور چارٹر ہی کہنا چاہیے، جبکہ میں نے بھی بچپن سے جو پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، وہ زیادہ تر معاہدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو داؤد اور ابن ہشام، ابن سعد، ان سب نے اس کو کتاب لکھا ہے، اور کتاب کو جب آپ ڈکشنری میں جا کے پڑھتے ہیں، عربک ڈکشنری میں، تو اس سے مراد فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی یہ زیادہ چیز پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے تھریٹس ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ جاری کیا، اور اللہ پاک نے دکھا دیا کہ نبی جی کے اور دین کی شان ہی یہی ہے کہ یہ فیصلہ کن پوزیشن میں اس کو رہنا چاہیے۔ یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جو آج ہم سے چلا گیا، اور جب ہم غلامانہ ذہنیت میں آگے، ہم کولونیلزم میں آئے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے اندر یہ ایک فیصلے کی قوت اور اس چیز کی بہت کمی آپ کو نظر آئے گی پورے اسلامک معاشرے میں۔ بہرحال اس کو زیادہ تر سیرت نگار جو اردو کے ہیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک حصے میں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی حصے میں معاملہ طے ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اور دوسرے سیرت نگاروں نے کہا کہ یہ بیسیکلی 2 حصوں میں معاہدہ ہوا۔ دوسرے حصے میں معاہدے میں یہود شامل ہوئے غزوہ بدر کے بعد، لیکن اگر آپ اردو کی عمومی کتابیں پڑھیں تو وہاں سے یہ آپ کو تھاٹ نہیں ملتا، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں کتابیں پڑھیں اور عرب علماء کی کتابیں بھی پڑھیں تو اس میں بھی اکثر اس کو یہی کہا گیا ہے۔ تو یعنی یہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وانی گو میں ہوا ہے یہ، اور اس کی ساری دفعات گئی، اور جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 حصوں میں ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کی مختلف روایات ہیں دفعات کی۔ ایک میں ہے کہ یہ 47 اس کی شکیں تھی، اس کی دفعات لکھی گئی اس آئین کی،
اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کو 52 کے قریب لکھا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میں یہی بھی لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مستشرق تھا ہاؤزل، تو اس نے اس کی 56 دفعات لکھی ہیں. تو دفعات لکھنے میں سب سے اوپر وہ ایک مستشرق اورینٹلسٹ ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی غالباً یہ پیرس کی لائبریری میں، اس کے پاس اپنے ملک کی لائبریری میں وہ ایسے مخطوطے پڑے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے پاس اس تک رسائی نہیں ہے، تو اس نے غالباً وہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب میں یہ 56 لکھی ہیں. تو یہاں سے وہ بات بھی ایویڈنٹ ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہم اکثر اپنے علماء کرام سے سنتے ہیں کہ ہمارے سقوط بغداد میں اور جب اسپین جو ہے وہ بھی فال کیا ہے مسلمانوں سے، تو وہاں جو علمی خزانے تھے یہ لے کے چلے گئے ہوئے ہیں. جو آج بھی ان کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ وہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. اور اسی بات کو مجھے ادھر دارالندوہ جو لائبریری ہے ایک بہت زبردست قسم کی اسلام آباد میں، تو میں وہاں جاتا ہوں اور سیرت کی کتابیں پڑھنے کے لیے وہاں رہائش بھی فری ملتی ہے. بہت کمال وہ چیز ہے. اور اس کے جو بانی ہیں مفتی سعید صاحب، جو یہ عمران خان کے نکاح کی کنٹروورسی میں بھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا نام کافی آیا، تو انہوں نے بھی مجھ سے یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے مجھ سے یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ برٹش لائبریری میں بھی اور بھی ان کے پاس، یہ یورپینز کے پاس ہمارے بہت سے خزانے موجود ہیں. تو یہ 2 باتیں میرے سامنے آئی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس اورینٹلسٹ نے اس کی دفعات سب سے زیادہ لکھی ہیں. تو بہرحال پہلا معاہدہ یہ مسلم کمیونٹی کا یعنی مہاجر اور انصار کے درمیان ہوا ہے، اور دوسرا معاہدہ جو ہوا ہے وہ اس میں یہود آ کے اس میں شامل ہوئے ہیں. اور اس معاہدے میں مساوات اور عدل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خصوصی اہمیت دی ہے، اور اس کی دفعات میں مساوات اور عدل کو رکھا گیا ہے. تو سیرت نگاروں نے جب اس کی حکمت، اس کی ڈیپتھ بتائی ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ تھا اس وقت، جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں جو قبائل تھے، اس میں جو بڑا قبیلہ تھا اگر اس سے کوئی چھوٹے قبیلے والے کو قتل کر دیتا تو وہ اس کا آدھا خون بہا ادا کرتا تھا. اگر چھوٹے والوں میں سے کوئی بڑے سردار کو قتل کرتا تھا تو اس کو پورا خون بہا لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ شک شامل کی کہ آج سے یہ ختم، مساوات، برابری. تو آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ وہ جو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ کلمہ در کلمہ پڑھتے آپ کے دین میں شامل ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی اور وہ ایویڈنٹ ہوتی رہی ان کے سامنے. انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ مساوات اور عدل کیسا قائم ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ بدر میں جا رہے ہیں اور وہ سواری کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ باری باری سوار ہوتے ہیں. تو یہ آگے ساری چیزیں وہ دیکھتے جائیں گے اور بدلتے جائیں گے. میرے آپ کے لیے بھی اس میں یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی آج اپنے اندر سیرت کو اتار کر تو وہ ساری دنیا کو دکھانی ہے، اور وہ پھر دنیا بدلتی جاتی ہے، وہ بدلے بغیر رہ نہیں پائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے، اور یہ ان مومنین اور مسلمان کے درمیان ہے جن کا تعلق قریش یعنی مہاجرین اور یثرب یعنی انصار کے ساتھ ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ ملیں گے. تو یہاں یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ پہلی بات یہ ہے. دوسری اس میں یہ شک میں آپ نے لکھا تھا کہ انہم امت واحدہ من دون الناس، کہ یعنی یہ جو مسلمان ہیں اور جو بھی بعد میں ان کی چیزیں، ان کا کلمہ اور اس مین سٹریم میں آئے گا وہ بھی مسلمان ہی انٹائٹل ہوتا رہے گا، اور یہ ایک امت ہے، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی امت ہے. من دون الناس، من دون الناس کا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہت کمال ترجمہ کیا ہے انگلش میں. وہ ایک لائن پڑھیں تو آپ کو یہ سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادر ہیومن بینگ. تو یعنی یہ جو مسلمان اس وقت، ہم اس کو آج کے دور پہ پٹ کر کے تو اس میثاق مدینہ کی اور چارٹر آف مدینہ کی شک سے جو ہے وہ ہم اپنا نالج گین کر لیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جو 2 ارب مسلمان ہیں تو یہ ایک امت ہے، اور ٹو دا ایکسکلوژن آف ادر ہیومن بینگس. اب وہ 4200 مذاہب جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ امت میں شامل نہیں ہو سکتے. اب اس کو جو آج کے لبرل طبقہ ہے یا کوئی اور سیکولر طبقہ ہے، اور وہ یہ جو قرآن پاک کی آیات کو ڈسٹارٹ کر کے یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے بھی آپ کی اسی امت میں شامل ہوں گے، تو اس کے اوپر چند سکولرز کے کچھ
گمراہ کن قسم کی ویڈیوز ہیں، تو بہرحال یہاں سے یہ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اور مشرکین و یہود کو آپ نے لکھا اسی معاہدے میں امہ مع المؤمنین، اور اس کا ترجمہ کیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، اے سیپریٹ امہ along with the believers۔ تو بس یہ آپ یہاں سے اپنا علم جو ہے وہ گین کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 ارب کے علاوہ اب جتنے بھی لوگ دنیا میں بس رہے ہیں وہ ایک سیپریٹ امہ ہے، اور وہ along with the believers، یعنی کہ اگر آپ اس کو اردو میں بات کہنا چاہیں تو وہ ایسے ہے کہ امت کی 2 تقسیم ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہم امت اجابت ہیں، جیسے تبلیغی جماعت جو مسلمانوں کو پکا ٹھکا مسلمان کرنا چاہتی ہے تو وہ جو دعوت دیتی ہے وہ امت اجابت کو دیتی ہے، اور جو باقی کفار ہیں جو 155 ممالک ہیں وہ امت دعوت ہیں، ان کو جا کے دعوت پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ کیٹاگوریکل آپ کو سمجھ آ سکتا ہے یہ ان 2-4 دفعات کو پڑھ کے۔ اس چارٹر آف مدینہ کا مذاکرہ ان تمام کی تمام جو دفعات ہیں اس کا مذاکرہ میرا نہیں خیال آپ نے کبھی یہ زندگی میں بات سنی ہوگی، لیکن یہ چارٹر آف مدینہ یہ کیسے امت میں پینیٹریٹ کرتا رہا، اس کے لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ ایک آپ بک کا ایک کال سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ امام بہقی رحم اللہ نے فرمایا، امام بہقی نے فرمایا کہ میں نے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آگے گھرانوں میں سے ایک گھر کے فرد کے پاس جا کر اس کی کاربن کاپی دیکھی، اس میثاق مدینہ کی میں نے کاربن کاپی دیکھی، اور وہ کب وفات پائے ہیں؟ وہ 458 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ تو یہاں پوائنٹ سنیے، غور سے سنیے، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے کہ ہم جب تک لک بیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی پرانی چیزوں کو، پہلی چیزوں کو نکال کر اس پہ کوئی انٹیلیجنشیا بیٹھے اور اس کے بعد پھر اپنا ری پلان کریں اور اپنی راہ کو دوبارہ متعین نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی رلتے رہیں گے اور ہمیں ایسے ہی جوتے پڑتے رہیں گے کہ 500 سال تک، یعنی 458 ہجری، 500 سال تک امت میں یہ نقول در نقول، کاپی در کاپی یہ میثاق مدینہ اپنے صحابہ کے خاندانوں میں چلتا رہا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ ایک اور بھی حوالہ میں اس کے ساتھ کپل کر دیتا ہوں۔ ایک تابعی نے کہا کہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں یہ سنا چکا ہوں ویسے، ایک تابعی نے کہا کہ ہم جہاد کی آیات کو ہم ایسے اپنے بچوں میں جہاد کے واقعات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا ہے، ہم اپنی نوجوان نسل میں ایسے اس کا تذکرہ زندہ رکھتے تھے کہ جیسے ہم قرآن کی آیات کا تذکرہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو وہ اس طرح یہ امت بچتی رہی۔ جب یہ ساری چیزیں ہٹ گئی اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی، اصل چیزوں سے نظر ہٹ گئی، اور اب وہ ایک جھگڑا چل رہا ہے یہاں کہ رفع یدین کر لیں یا نہ کر لیں، افضل اور غیر افضل ہے، مسلک کا جھگڑا ہے۔ ان جھگڑوں میں پڑھ کر اور آپ جب اصل سے ہٹے ہیں تو پھر اب آپ کو، جب تک آپ اصل پہ واپس نہیں آئیں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بگڑتے رہیں گے۔ اس معاہدے کے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ رائی اور کشت و خرون حرام ہے۔ اب میں صرف آپ کو 2-3 اور اس معاہدے کی شکیں بتاؤں گا جس میں کہ یہود اور منافقین اور جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کو کیسے باندھا گیا، کہ ان کو کیسے ایک معاہدے میں باندھا گیا کہ وہ بعد میں ایک بڑا تھریٹ نہیں بن سکے۔ تو اس کے لیے اس کی وہ شکیں پڑھنے والی ہیں، تو میں وقت کے اختصار کی وجہ سے اوبویسلی میں وہ 47 اور 52 آپ کے سامنے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں سے جو بگر چنک ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری حکمت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تو یہودیوں کو بھی اتنی پریولیج دی گئی کہ ان کو یہ کہا گیا آپ کے ساتھ جو آپ کے حلیف، آپ کے دوست قبائل ہیں، آپ کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کی وجہ سے وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہے، تو اس لیے ان کو بھی یہ پریولیج دی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ باہمی خیر خواہی کے لیے ہمارا سارا معاہدہ ہے، کسی ضرر، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کسی گناہ کے اوپر ہم کبھی اکٹھے یہ نہیں آ سکتا جی کہ آپ ہم سے معاہد ہیں تو ہم نے یہ کام کیا تو ہماری شریعت جس کو گناہ کہتی ہے اس کو اس سے باز رہنا ہوگا۔ یہ پہلے دن شریعت کی بالادستی قائم کی گئی ہے، اور شریعت ہمیشہ ایسے ہی قائم ہوتی ہے، نہ کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ میں شریعت کی چند شکیں لکھ دی جائیں، جمہوریہ کو اسلامی کہہ دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس بنا لیں، ڈیبیٹیبل بنا لیں۔ یہ بھائی اسلامی جمہوریہ نہیں ہوتی،
یہاں سے آپ اپنی ساری چیزیں آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنی غلط تھاٹ پروسیس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ آپ پورے مدنی دور کو پڑھتے جائیں، اور یہاں سے یہ پوائنٹ نکل آیا کہ اسلامی جمہوریہ کی جو شکیں ہیں وہ پہلے دن مدینہ میں ایسے پیش کی گئی کہ یہود بھی اگر اس سے خلاف ورزی کرے گا تو پکڑ میں آ جائے گا۔ جبکہ یہاں کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کے وہ حدود آرڈیننس کے اوپر مشرف صاحب نے حدود آرڈیننس جاری کیا، پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے اور اس کے بعد آپ اسلامی لا کے اگینسٹ اپنا لا بنا کے تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اور بڑی اہم بات یہ کی گئی کہ فریقوں میں اگر یہ جو جتنے معاہدے کے فریق ہیں ان میں سے جس کے درمیان بھی کوئی تنازع ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی فساد کا اندیشہ ہوگا، تو پھر اس کا فیصلہ یعنی کہ ڈیسائیڈنگ پاور کون ہوگی؟ اللہ اور اس کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں سیرت نگاروں نے بڑی کمال بات کی ہے کہ ہم تعداد میں بھی کم تھے اور پاورز بھی یہود کے پاس تھی، لیکن پہلے دن اسلام کی جو بالادستی ہے شریعت کی اس کو ایسے مینٹین کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا تو اسلامی ملک ہے، تو اس میں کیسے بھی کمپرومائز ہو رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ یہاں سے اس معاہدے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب نیکسٹ اسٹریٹجی پہ آئے کہ پہلے استحکام ہوا مواخات کے ذریعے اندرونی اسلامی ریاست کا، پھر اس مدینہ کے ارد گرد کے جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کو ایک معاہدے کے ذریعے پابند کیا گیا کہ وہ کبھی بڑا تھریٹ نہ بن سکے ان دا نیکسٹ نیئر فیوچر۔ پھر اس کے بعد جو آس پاس اور آؤٹ سکرٹس کے اوپر یا مدینہ کی ٹیریٹری سے تھوڑا باہر جو بڑے بڑے قبائل شروع تھے، ان میں سے مشرکین بھی تھے، اس میں سے قریش کے باج گزار بھی تھے، قریش کے دولت پہ پلنے والے بھی تھے۔ آبویسلی وہ نیکسٹ جا کے تھریٹ بنیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے سیرت نگاروں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری پکچر تھی کہ قریش چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ آپ کے سامنے بڑا تھریٹ بن کے آئیں گے۔ تو اس لیے اس بڑے تھریٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے قریبی دشمن ہو سکتے تھے کہ ان سے مل کے بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے، آپ نے پہلے ان کو کیٹر کیا ہے۔ اور چارٹر سے فارغ ہوتے ساتھ ہی آپ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں۔ ایک خانہ جنگی رہتی تھی ان میں، اس کو ختم کیا ہے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کا رعب اور دبدبہ بھی قائم ہوا۔ پھر آپ نے عدل قائم کر کے دکھایا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ارد گرد کے مضافات کے جو قبیلے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ شوق سے اور خوشی سے کرتے تھے، کیونکہ آپ نے بہت سی چیزوں کی ریوائیو کیا ہے جو ان کے بڑے بڑے مسائل تھے، جو صدیوں سے ان کے خانہ جنگی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ شریعت اسلامی نے وہ اس کو روک کے دکھایا۔ تو کبھی شریعت اسلامی کو اس طرح بھی تو پڑھنا چاہیے کہ وہ ایک مدنی معاشرے میں کہ جس کو اس نے بدل کے رکھ دیا، تو یہ تو مسلمان معاشرے ہیں، ان میں کیوں نہیں یہ پرابلمس حل ہو رہی؟ اس کا حل بھی آپ کو سیرت سے مل جائے گا۔ پھر آپ نے جتنے معاہدے کیے ہیں اس میں آپ نے قبائل والوں سے کہا کہ ہمارے جو دائی جائیں گے، جو پریچر مبلغ جائیں گے، ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا، یہ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اور جو آخری بات لکھی ہے سیرت نگاروں نے وہ یہی لکھی ہے کہ یہ سارے معاہدے جتنے بھی ہوئے ان سب میں ان سب کو پہلے دن پابند بنایا گیا کہ وہ نظم اسلامی کے اسلامک ریاست کے تحت جو نظم ہے، جو شریعت کا نظم ہے، اس کے پابند ہوں گے۔ یہ بڑی کمال بات ہے، اس پہ ظاہری بات ہے انٹیلیجنشیا کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اور اس میں ایک اور سب سے آخری اور اہم بات جو چارٹر آف مدینہ کی ہے کہ یہود جیسے مغرور، متکبر اور اتنے بڑے اور پاورفل دشمن کو بھی اس ریاست میں اس معاہدے کے تحت سیکنڈ سٹیزن ہو کے رہنا قبول کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک بہت ایک چھپے ہوئے بھی خزانے ہیں کہ جس کے اوپر آ کر اور علماء کی ٹیمیں بیٹھ کر اور یہ چیز نکال کر امت کے سامنے اسٹڈی پیش کریں، ریسرچ پیپرز پیش کریں کہ یہ کیسے ممکن ہوئی یہ چیزیں کہ وہ پاورز میں ہونے کے باوجود، وہ ساری فوج رکھنے کے باوجود، معیشت رکھنے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظم کے پابند بھی بنے۔ اور اس معاہدے کی جو ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے بھی ایک سیکنڈ سٹیزن ہونا قبول کیا کہ ہم اس اسلامک ریاست کے سیکنڈ سٹیزن ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جس پہ میں سوچتا ہوں، تو اس پہ میں نے کچھ پاکستان کے بڑے بڑے سیرت نگاروں کو اپنی آڈیو کے ذریعے پوچھا بھی کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ آس پاس کے قبائل نے جو معاہدے کیے ہیں اس کی حکمتیں
وہ اس کی صرف 2-3 پوائنٹ سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم اسلام پوری دنیا پہ کیوں گورن کر سکتا ہے، کہ ہمیں کسی کے مال مویشی، کسی کے اسکائی اسکریپر سے، یورپ کی اسکائی اسکریپر سے، یورپ کی عرب کی اکانومی سے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں کی جس کی وجہ سے وہ عرب قبائل بہت جلد سمجھ گئے کہ یہ کسی کے اقتدار کو نہیں لینا چاہتے، ان کی محنت کیا ہے۔ تو جب تک آپ کی محنت کی کلیئرٹی نہ ہو تو پھر آپ کو یورپ اور یہود اور آپ کو یہ CNN اور یہ فاکس نیوز، یہ آپ کو دہشت گرد اس لیے پوری دنیا سے منوا گئے ہیں کہ آپ کی کلیئرٹی اپنے پاس نہیں ہے، آپ ان کو کلیئر نہیں کر پاتے۔ سنیں کیا معاہدے کیے گئے ان آس پاس کے قبائل کے ساتھ، انہیں یہ کہا گیا تمہارے حکمران تمہارے اوپر ہی حکمران رہیں گے۔ دوسری بات انہیں کہا گیا تمہارا پانی، تمہارے چشمے، تمہارے باغات، یہ تمہاری چیزیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب انہی کے پاس رہنی ہے تو پھر انہوں نے جان لیا کہ ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ تو یہاں میں ایک بڑی اہم بات لایا ہوں کہ ہمیں تو کو ریلیٹ کرنا ہے آج کے ساتھ، سیرت کو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت یونی پولر بن گئی ہے۔ یونی پولر یعنی ایک اس وقت طاقت ہے امریکہ، یا سمجھ لیں کہ یہود کے پنجے میں گھرا ہوا امریکہ۔ تو اس وقت یونی پولر ہے۔ پہلے وہ کولڈ وار میں رشیا اور یہ دونوں برابر لڑتے رہے اور پوری دنیا پستی رہی، لیکن جب رشیا کو سائڈ پہ کر دیا تو پھر امریکہ بہادر اکیلا پاور بن گئی، اور جب امریکہ بہادر اکیلی پاور بنی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کی پاور کو ختم کرنے کے لیے رشیا میں پیوٹن اٹھا، اور اس نے بہت اس کے اوپر کئی سال سے محنت کی، اور پھر اس نے چائنا کو بھی تھریٹ امریکہ سے تھا، امریکہ بھی تھریٹ چائنا سے ہے، تو پھر چائنا نے اور رشیا نے مل کر ایک بلاک بنایا ہے جسے برکس کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں میں سم اپ کرنے لگا ہوں، میثاق مدینہ اور آس پاس کے قبائل کے ساتھ آپ کے جو معاہدات ہوئے ہیں، تو جب اس کو سب گہرائی سے پڑھ لیں گے آپ، تو آپ آج کی جیو پولیٹکس کے چیمپئن بن جائیں گے۔ آج اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جیو پولیٹکس کا ہے، کہ آپ کس ٹیریٹری میں ہیں، آپ اس میں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ مدنی دور سے کو ریلیٹ کریں تو سب سمجھ آ جاتی ہیں۔ آپ جب مدنی دور سے برکس کو ریلیٹ کریں تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ آشکار ہو جائیں گی۔ برکس کیا ہے؟ یہ نیٹو اور امریکہ بہادر کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور وہ پوری دنیا کے بدماش بنے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں رشیا کی اور چائنا کی مل کے ایک بلاک بنانے کی ایفرٹ ہے کہ جو چند سالوں سے چل رہی ہے، اور میں الحمدللہ اس کو جب سے یہ بنی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں ہر چیز کو سیرت سے، اور یہ ہوتی بھی ہے۔ تو اس لیے مجھے تو وہ حکمتیں ایک وجدان طاری ہو جاتا ہے، اور میں ایک حیرت کے سمندر میں چلا جاتا ہوں کہ یہ برکس میں کوئی مسلمان ایسا ملک نہیں آیا کہ جو اس برکس کو یوز کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے جیو پولیٹکس کو ایسے کمال حکمت سے یوز کیا۔ آج آپ کے سامنے وہ روشن تاریخ ہے، لیکن ساڈے کو کوئی بندہ نہیں۔ برکس میں کون ہے؟ برازیل، رشیا، چائنا، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ، اور یہ 33% دنیا کی آبادی یہ 5 ملکوں میں آ گئی۔ اب یہ ایک بلاک بنا رہے ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نیٹو کا اور امریکہ کا گٹھ جوڑ کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سوچ رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے شروع کیا کہ کیوں ہم ڈالر میں اپنی معیشت کا کام کریں، تو انہوں نے اپنی کرنسی علیحدہ بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے یہ ممالک ہیں، رشیا ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے۔ تو یہ 33% آبادی ان 5 ملکوں کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھیں آگے چل کے وہ جو آرمیگڈن ہونی ہے، وہ جو ایک بڑی جنگ ہونی ہے، اس کے لیے ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ جب آپ اس کو سیرت کی روشنی میں پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے، کوئی برکس بنانی ہے، کوئی ہم پورا اسلامی 55 ممالک کا ایک بلاک بنا لیتے، اپنی کرنسی بنا لیتے۔ یہ میرے پچھلے لیکچر میں بھی آیا تھا۔ تو بہرحال یہ میں اس ٹاپک کا یہی اختتام کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سیرت کی روشنی میں ایسے سمجھ آتی ہیں کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، تحویل قبلہ کے بارے میں، کہ تحویل قبلہ کے اندر بھی ہم نے جو سنا ہے اپنے معاشرے میں، وہ یہی سنا ہے کہ وہ نماز کے درمیان وہ حکم ہوا، اور صحابہ اتنے کمال وہ
تھے کہ جیسے جب حکم آتا تھا فوراً بدل جاتے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تحویل قبلہ میں چند سیرت نگاروں نے بڑے کمال پوائنٹس بیان کیے ہیں کہ جو میں نے بھی زیادہ تر سنے نہیں ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیپتھ والے پوائنٹس بھی ہم سب لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو ایک سیرت نگار نے لکھا کہ اصل اس سے یہ مقصود تھا کہ اصلی مسلمان اور نمائشی مسلمان دونوں ظاہر ہو جائیں، یعنی منافقین مدینہ نے یہود کے ساتھ مل پہ کہ اس کے اوپر بڑی پروپیگنڈا وار کی ہے، بڑی سخت پروپیگنڈا وار تھی، تو وہ منافق سامنے آ گئے، کیونکہ جو اصل مسلمان تھے انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے ہمارے لیے تو حکم ہے، اور حکم آنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ یہود نے، میں آپ کو اس میں سے ایک چیز صرف چکھا دیتا ہوں کہ کیسا پروپیگنڈا کیا انہوں نے۔ یہود اور ان کے ساتھ منافقین نے آ کے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں آئے تھے ہجرت کر کے، تو وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بنے تھے، وہاں ٹھہرے تھے، تو وہ یہ تحویل قبلہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے مسلمان، یعنی اعتراضات میں سے ایک اعتراض کیا کیا کہ یہ جو پچھلے مسلمان تمہارے اتنے بڑے صحابی جہاں تمہارے نبی آ کے مہمان بنے اور ٹھہرے ہیں، وہ تو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو اب بتاؤ ان کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کیا جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو اس قبلے کے اوپر نمازیں نہیں پڑھ کے گئے، تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں کیسے تب بھی وہ ایسا پروپیگنڈا وار ہے، آج بھی بالکل ایسے ہی الہاد والے یہ کچھ لاجیکل کویسچن اپنی طرف سے لاتے ہیں، تو جس کا قرآن اور سیرت سے رشتہ ہو وہ بھی اس کا بہت مدلل جواب دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 ہجری کے رجب یا شعبان میں یہ روایات ہیں، تحویل قبلہ ہوا۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ بیسیکلی قریش کے لیے پیغام تھا کہ بھئی اب جس قبلے کے اوپر تم مالک بن کے اور پوری زندگی کی ساری چیزیں انجوائے کرتے ہو، اب تم اس کے حقدار نہیں ہو، اب یہ مسلمان اس کے حقدار ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں 2 ہجری میں قبلے کی تحویل کا معاملہ آیا ہے، اور چند سالوں کے بعد فتح مکہ پہ قبلہ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ سیرت نگاروں نے بڑے کمال اس کے ان ڈیپتھ پوائنٹس بیان کیے یہاں، کہ بیسیکلی یہ ایک اشارہ تھا، یہ مسلمان اب اس قبلے کے وہ گارڈین ہوں گے، اور تم جو مشرکین ہو اب تمہارا ستیہ ناش ہونے والا ہے۔ اور وہ اللہ جس کے گھر پہ وہ قابض ہیں، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھیوں کا قبلہ ہے۔ یہ ایک سیرت نگار نے لکھا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حکم جس وقت آ گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ حکم ثابت ہو گیا تو بس عمل، حکم ثابت ہو گیا تو بس عمل، یہی کرنا ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جو ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور پیچھے صحابہ تھے اور آپ مڑ گئے اور وہ سارے صحابہ بھی مڑ گئے، تو وہ سیرت نگار نے لکھا کہ یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا نہیں ہے، آپ کو پہلے وحی آئی اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا۔ اور وہی سیرت نگار نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب وہ صحابی پڑھ کے کسی اور علاقے میں گئے ہیں، تو پھر وہاں جو لوگ پڑھ رہے تھے امام کوئی اور تھا، تو وہاں انہوں نے اس کو جب وہ نماز کے دوران ان کو آواز لگائی کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، تو وہ صحابہ اسی وقت مڑ گئے۔ تو یہ بھی ایک کمال ہے کہ حکم کے آگے بس عمل کرنا، اللہ پاک یہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، غزوہ بدر کے بارے میں۔ تو میں اس ایپیسوڈ میں صرف غزوہ بدر کے جو کچھ اعتراضات اس پہ کرتے ہیں اورینٹلسٹ، اور پھر مسلمان بھی جو الہاد کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو میں اس کے کچھ اعتراضات اور اس کے اسباب کے اوپر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پھر اگلی ایپیسوڈ میں ہم جا کر انشاءاللہ غزوہ بدر کو پوری ان ڈیپتھ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر جس کو قرآن الفرقان کہا ہے، کہ یعنی جس دن باطل اور حق علیحدہ علیحدہ واضح طور پہ ہو گئے، تو اس کے اوپر اورینٹلسٹ نے اس کے اوپر وہ جو غزوہ بدر کی وجوہات بنی، اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا بھیجے، کچھ مسلح دستوں کی تشکیل کی، تو وہ اس کے اوپر 1-2 اعتراضات ہے کہ جو وہ پیش یہ کرتے ہیں کہ بھئی تجارتی قافلوں کو مسلمان کے جو دستے تھے، سرایا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیچا، وہ ان کے راستے میں جاتے تھے، ان کو روکا۔ تو اس کے اوپر اورینٹلسٹ نے بڑا شور مچایا ہے، اور مجھے بھی کئی یونیورسٹی میں یہ جو الہاد سے متاثرہ بچے تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو وہاں مسلمانوں نے لوٹ مار کی۔ تو اس کا بہت مدلل جواب دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مدلل جواب تو اس کا یہ دیا گیا سیرت نگاروں کی طرف سے کہ ظاہری بات ہے آپ نے یہ پڑھا کہاں سے، ہماری روایات سے آپ نے لیا۔ تو یہ جو جتنے باطل ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ قرآن کی اور سیرت کی اور حدیث کی آدھی بات کو پیش کرتے ہیں، اور ایک کانفیڈنس کے ذریعے یہ
مسلمان اپنے سادالوں پہ یہ اپنا اعتراض پھینکتے ہیں، اور چونکہ اس نے خود پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے تو خالی وہی تیاری کی ہے، انہوں نے تو 4-5 اشکال رٹ لیے ہیں، تو آبویسلی اس کے اوپر وہ کمانڈ رکھتے ہیں اور یہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلا جواب یہی الزامی جواب یہی پوچھتے ہیں، انٹرنل کریٹیک کیسے کرتے ہیں اس کی بات کا، وہ یہی ہے کہ بھئی تم نے پڑھا کہاں سے؟ روایت سے لیا کہ آپ کی روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے دستے جاتے تھے ان کا راستہ روکنے، اور ہم پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ان روایتوں میں، بتائیں کوئی سی ایک روایت میں، آدھی روایت ہے کہ دستہ روکنے جاتا تھا راستہ یا اس کے راستے میں آتا تھا، اور پوری روایت یہ ہے کہ کبھی کسی نے اس میں سے ایک مال بھی نہیں لوٹا۔ تو یہ پوری روایت ہے، جب آپ اس کو پورا بیان کریں تو وہ آپ کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لوٹا کسی کو نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی اب یہ 2 اسٹیٹس تھیں۔ اصل اس کا جو جواب بنتا ہے ڈیپتھ والا وہ یہ ہے کہ وہ 2 اسٹیٹس تھیں۔ مکہ والوں نے اپنے ایک تکبر کی وجہ سے اور ان کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن انہوں نے کبھی مسلمانوں کو اسٹیٹ نہیں مانا۔ اس میں بڑی سمپل سی باتیں ہیں، 4-5 وہ سن لیجئے۔ پہلی بات کہ پہلے مکہ والوں کو سمجھاتے رہے، اپنا دین پیش کرتے رہے 13 سال انہوں نے اس دین کو نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ 5 سال کے بعد ہجرت حبشہ کی، اور جو لبرل ایجنڈا ہے کہ آپ لبرل سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان آزاد ہے۔ جب ہم نے مکہ میں مسلمانوں نے محنت کی اور انہوں نے نہیں لی، انہوں نے کسی اور جا کے اپنا پیغام پیش کیا اور وہ اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہی، تو پھر آپ کے سٹینڈرڈ اور رسول کے مطابق قریش کو چاہیے تھا کہ وہ پیچھے بندہ نہ بھیجتے، لیکن انہوں نے 2 سفارتکاری بھیجی جنہوں نے جا کے کہا ہمارے مجرم ہمارے حوالے کی۔ یہ مجرم کیسے ہو گئے؟ تو ہجرت حبشہ میں جب گئے ہیں، قریش پیچھا نہیں چھوڑ، یعنی قریش کی ذہنیت یہ ہے ہم ان کو دنیا سے مٹا کر رہیں گے۔ اب یہ ذہنیت والا جو دشمن ہے، جب ہمیں اپنا ایک علاقہ مل گیا، ریاست قائم ہو گئی، پھر وہ ہماری ریاست سے کیوں گزرے؟ تو یہ ہجرت حبشہ میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اگلی بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے لیا مدینہ والوں نے، اب ہمارا مکہ سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں بنتا، ہم تمہارا سارا کچھ چھوڑ کے، اپنے گھر بار چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، ہماری ایک کمیونٹی نے ہمارا مذہب لے لیا، ہمارا پیغام لے لیا، اب تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہیں۔ یہ ایک بہت ایکویلٹی کی بات تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلنے لگے ہیں، تو 11 لوگ ننگی تلواریں لے کے آگے کہ آپ کو خاتمہ کریں گے۔ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے غزوہ بدر سے پہلے کہ یہ جو دشمن اصلی ہے قریش مکہ، بدماشان مکہ، یہ کسی صورت میں اسلام کو زندہ ہی نہیں رہنے دے سکتے۔ تو یہ زندگی کا جو حق چھیننے کے در پہ ہیں، تو جب ان کو ہماری ٹیریٹری سے نو فلائنگ ایریا آج بھی ہے پوری دنیا میں، دوسرے دشمن ممالک کے علاقے سے نہیں گزرتا، چاہے جائے کہ وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے اور آپ کے اوپر اٹیک کرے گا اگلے چند ماہ کے بعد، اور آپ اپنی اکانومی اس کو گزرنے دیں گے؟ تو اس کو جٹ کی مثال سے اگر سمجھنا ہو تو کیا انڈیا کو آج ہم راہداری دیں گے کہ تم اپنی معیشت کو ڈبل کر لو؟ اور کیونکہ بعد میں اس نے ہم پہ اٹیک کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل وہ وجہ کہ اب ہماری ٹیریٹری ہے، ہمارا ملک ہے مدینہ، تم اپنے بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کے یہاں سے کیوں گزرو جبکہ تم ہمیں چھوڑ بھی نہیں رہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہجرت میں بھی شہید کرنا چاہا، دارالندوہ میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، پھر مہاجرین کے گھروں پہ قبضہ کیا۔ تو اسی لیے یہ سارا جو مائنڈ سیٹ قریش کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ قریش کبھی بھی مسلمانوں کی نوزائیدہ حکومت کو نہیں بخشیں گے۔ ایسے دشمن کے ساتھ اپنی دفاع کو مضبوط کرنا، یہ ساری دنیا اس کے کوئی ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ کہے گا کہ یہ اقدامات بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ وہ سارا پس منظر تھا، اور پھر آگے چل کے اصل پس منظر تو اب کھلے گا کہ جب یہاں مسلمان آ گئے تو تم وہاں خوش رہو، یہ یہاں خوش ہیں؟ نہیں، انصار مدینہ کو خط لکھ دیا، اور خط کے الفاظ کیا ہیں؟ خط کے الفاظ یہ ہے کہ ہمارے لیے پورے عرب میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تم لوگوں سے لڑنا ہے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دے دی ہے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے اسلامک حکومت میں۔ اب کیا ان کے خلاف اب اسلامی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے اقدام؟ وہ آپ کے یہاں چین سے بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ آپ کی اسلامی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے یہود مدینہ کو بھی ساز باز کرنے کے لیے بندے بھیجے اور ان کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ دوسرا پوائنٹ، مدینے کے یہود کو اپنے ساتھ لے کر اور آگے جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہا۔
تیسرا پوائنٹ، انہوں نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا. وہ خط آج بھی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں. وہ خط لکھا اور خط میں اس نے یہی کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے. دو تمہارے پاس راستے ہیں، یا تو ان کو قتل کرو ورنہ ہم، یا پھر ان کو یہاں سے نکالو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے. لے جی، اب آپ کو جواب مل گیا کہ کیوں نہ ہم جا کے قریش کا راستہ روکتے کہ وہ انصار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہود کو کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور منافقین کے سردار کو کہا کہ تم ان کو قتل کر دو یا پھر ہم تم پر حملہ کریں گے. تو یہ ایک اتنے بڑے بڑے تھریٹ، اس کو آج اس طرح لے لیتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو ایسے تھریٹ کرے، نان سٹاپ تھریٹ کرے، اس کے جی سی سی میں سے، عرب کنٹری میں سے کوئی ایک ملک کرے، اس کے ساتھ ملا ہوا کوئی جارڈن کر دے، مصر کر دے، تو کیا وہ اپنے اسرائیل اس کا قافلے بھی گزرنے دے گا؟ اتنے دماغ معاف ہو جاتا ہے بیوقوفوں کا. تو بہرحال یہ دو سٹیٹس ہیں، اور دو سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ نا انصافی کرتے 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 یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر دوسرے سال جا کر پہلا سریہ بھیجا ہے حضرت حمزہ کا کہ بھی راستہ روکو ان کا. یہ ہے اصل بدر کا سارا کانسیپٹ. تو بہرحال انہوں نے تیسرے ایک اور چوتھی چیز میں بھول گیا، وہ میں بتا دوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے انصاری صحابی ہیں، وہ عمرہ کرنے مکہ گئے ہیں تو ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ امیہ بن خلف کا وہ حلیف تھا، تو امیہ بن خلف لے کے اس کو وہ عمرہ کروا رہا تھا. تو ابو جہل نے اسے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ انصار کے سردار ہیں بہت بڑے. تو اس نے کہا کہ تم اگر اس کے ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہ بھیجتا. تو پھر اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری تجارتی شاہ رگ، تم بھوکا مر جاؤ گے اگر ہم تمہیں اپنے تجارتی روڈ سے شاہراہ سے گزرنے نہ دیں گے. تو یہ اصل میں ان کی لائف لائن تھی، جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کی. سیرت نگار نے، ڈاکٹر حمید اللہ نے غالباً بڑی کمال بات لکھی ہے، انہوں نے یا کسی اور سیرت نگار نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا کہ یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑا تھریٹ بنیں گے آگے چل کے. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال پھر ان کو وقت دیا کہ یہ شاید بدل جائیں، شاید یہ ہوش کے ناخن لیں، لیکن وہ نہیں بدلے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاؤنٹر جو ہے وہ کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ابھی کچھ عرصے میں بہت بڑا ایک حملہ کرنے والے ہیں. تو پھر اس لیے جہاد کی اجازت بھی 2 ہجری میں ہوئی ہے. یہاں 2 اسکول آف تھاٹ پھر بچ جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ہجرت جب آپ فرما رہے تھے تب جہاد کی اجازت اذن مل گیا تھا، اور ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 2 ہجری میں ملا. لیکن میں نے جن کے دونوں کے دلائل پڑھے تو مجھے زیادہ بہتر یہی لگا کہ نہیں، وہ پہلے ہجرت کی رات یا وہ ہجرت کرتے وقت ہی جہاد کا اذن مل گیا، اجازت دے دی گئی. اس لیے جب جہاد کی اجازت مل گئی پھر آبویسلی ہم بھی اپنے دشمن ایسے جو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، وہ آرام سے پیسہ کما کے ہمارے اوپر ہی ویپنری لائے گا، ہم اس کو ایسے آرام سے جانے نہیں دیں گے. تو یہ اصل میں غزوہ بدر کے اسباب اور وجوہات کا ایک بڑا ایک کیٹاگوریکل میں نے آپ کے سامنے کرکس رکھ دیا، خلاصہ رکھ دیا. اس لیے جو پہلا سریہ گزرا گیا ہے، ہم اگلی ایپیسوڈ میں پھر اس ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جتنا میں آپ کو آ کے یہ یوٹیوب پہ آ کے آپ کو یہ سیرت بتاتا جا رہا ہوں، اتنا میں ایک دکھ میں اور ایک تکلیف کی کیفیت میں آتا جا رہا ہوں کہ اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی عظمت سیرت کی کہ چند سالوں میں ہم صرف چند لوگ آپس کے اختلاف بھلا کر بیٹھ کر اور چند سالوں میں یہ پوری کی پوری دنیا میں شریعت کی بالادستی قائم کر سکتے ہیں. چاہے ہم تعداد میں کم ہو لیکن شریعت ہماری رول کر سکتی ہے پوری دنیا میں. لیکن اس کی طرف کوئی دھیان دے گا تو پھر یہ ہوگا، اور یہ سیرت کے خزانے نکالے گا تو یہ پھر ہی ہوگا.